عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں قیامت کا عقیدہ موجود ہے، یعنی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات اور نشانیوں کا ظہور ہوگا جس سے اس وقت یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ A few years ago, a cow was born in Israel. She was special. She was pure red from nose to tail. That can only be done with the ashes of a pure red heifer ritually sacrificed. This is the ritual law that God has commanded and instruct the children of Israel to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. Red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. We can make here in this area the ceremony of the red heifer that actually will be the first step to the temple. انہی نشانیوں اور علامتوں میں ایک مخصوص نشانی سرخ گائے کی پیدائش ہے، جس کی پیدائش یروشلم شہر میں ہوگی۔ اس ریڈ ہیفر یعنی سرخ بچیا کا ذکر توریت، تلمود، انجیل برناباس اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے اس سرخ بچیا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ یہودیوں کی ہیکل سلیمانی، تابوت سکینہ، دجال، مسجد اقصی اور اس لال بچیے کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مقدس صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ کنعان میں آباد ہوئے تو یہ صندوق ایک خیمے میں رکھ دیا گیا جہاں ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ جا سکتا تھا۔ سال میں صرف ایک دن حضرت ہارون اس خیمے میں جاتے اور اللہ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی اور قربانی کے بعد اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی اور کھال سمیت جلا دیا جاتا۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے اور ان کی قربانی بھی اس گائے کی طرح ہی کر کے جلا دیا جاتا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ گائے کی قربانی سے ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی اور بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں یہودیوں کی مقدس مندر یا ہیکل کی تعمیر کی، جسے آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اس نسبت سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ اسی ہیکل کے اندر تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ دور یہودیوں کا سنہرا دور تھا جب بنی اسرائیل بہت طاقتور تھے اور ان پر خدا کی نعمت برس رہی تھی۔ ہیکل کے دنوں میں جب کبھی بنی اسرائیل کوئی اہم کام کرتے یا جنگ کے لیے جاتے تو اس سے پہلے وہ اس ہیکل کے سامنے لال بچیے کی قربانی دیا کرتے، جبکہ بعض اسرائیلی روایتوں کے مطابق اس سرخ بچیے کی قربانی ماؤنٹ اولیوز یعنی جبل زیتون پر دی جاتی تھی، جہاں بچیوں کو جلانے کے بعد اس کے راکھ کو پچھلی جلی ہوئی بچیا کے راکھ کے ساتھ ملا دی جاتی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بنی اسرائیل اب بھی اسی مقدس زمانے اور پیغمبروں کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قربانی کا یہ سلسلہ پیغمبر یرمیہ علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل خدا کے نافرمان ہو گئے اور اللہ نے ان پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر ڈالا اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ لیکن بعد میں سائرس اعظم کے حکم سے یہودیوں کو دوبارہ آزاد کر دیا گیا اور اس نے پھر سے یروشلم میں ہیکل دوم یعنی سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر کی اجازت دے دی، جس میں بچیا کی قربانی کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا۔ لیکن 70 عیسوی میں جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور رومیوں نے بنی اسرائیل پر ایسا تباہ کن حملہ کیا کہ بے شمار یہودیوں کا قتل عام ہوا اور ان کے اس ہیکل کو بھی تباہ اور مسمار کر دیا گیا۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی کہیں گم ہو گیا جو آج تک نہ مل سکا، جبکہ تمام یہودی اپنی جان بچا کر یروشلم چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔
اور مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ 2000 سالوں بعد سال 1948 عیسوی میں جب یورپ کی سازشوں سے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تو دنیا بھر سے یہودی یروشلم کی طرف آنے لگے۔ اب یہودیوں کا مقصد یروشلم میں تیسرے ہیکل یعنی تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرنا تھا، لیکن اس کے لیے انہیں ایک لال بچڑے کی قربانی کرنا لازمی تھا۔ دراصل یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، اور ہیکل سلیمانی اسی جگہ تعمیر کی جائے گی جہاں پر آج مسجد اقصی موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور معراج پر تشریف لے گئے تھے، لہذا بنی اسرائیل وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے اس مقدس مقام کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ یہاں سے گمشدہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ سکے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ مقدس صندوق بھی مسجد اقصی کے نیچے ہی کہیں دفن ہے۔ لیکن ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یہودی ربیوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے لال بچیا کی قربانی لازمی ہے، جسے جلا کر اس کی راکھ سے ان ربیوں کو غسل دے کر پاک کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہے، جس کے بعد ہی ہیکل کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ توریت کے کتاب العداد میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں جسے کبھی کھیت میں ہل نہ چلوایا گیا ہو، تم اسے لے کر کاہن کو دینا کہ وہ اسے ذبح کر دیں، اور کاہن اپنی انگلیوں سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمے اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکیں، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، پھر کاہن اس کی راکھ پانی میں ڈال کر اس سے غسل کرے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ توریت میں دی گئی اس حکم کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو ان کے سوالات پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ گائے نہ بڑھیا ہو نہ بالکل بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان یعنی بچیا ہو، اور وہ زرد رنگ کی ہو۔ یہودی اس سرخ بچیا کی گزشتہ 2000 سالوں سے انتظار کر رہے تھے، جو ان تمام شرائط پر پوری اترے، یعنی وہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ یعنی لال ہو، اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ پچھلے 2000 سالوں سے یہودی یروشلم میں تھے ہی نہیں، لہذا وہاں کسی لال بچیے کا جنم ہی نہیں ہوا۔ لیکن سال 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یہودی لال بچے کی تلاش میں جٹ گئے۔ یہودیوں نے اسرائیل میں بچڑے کی پالن اور فارم کی شروعات کی تاکہ وہ قربانی کی رسم ادا کر پائیں۔ پچھلے 70 سالوں میں اسرائیل میں بہت سارے لال بچیاں ملیں، لیکن وہ خالص سرخ نہیں تھی۔ اب اسرائیلی ربیوں کے حکم سے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کے شرائط پر پوری اترتی ہے۔ گائے کے اس نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے، لہٰذا یہودی ماہرین ٹیکساس پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے حاصل کیے، اور اسرائیل میں ایک فارم میں ٹیسٹ ٹیوب کے پروسیس کے ذریعہ سرخ بچے کی پیدائش کی کوشش کی گئی۔ ستمبر 2022 میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ 5 سرخ بچڑے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جو خالص سرخ رنگ کے تھے۔ یہودی ربیوں نے بھی انہیں کوثر یعنی مقبول تسلیم کر لیا۔ یہ 5 بچڑے پچھلے 3 سالوں سے پرورش پا رہے ہیں۔ یہودی ربی اسحاق مامو نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ دن بہت نزدیک آ چکا ہے جب سرخ بچڑے کی قربانی ادا کرنے کے بعد باضابطہ طور پر ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اپریل 2024 ہی وہ مہینہ ہے جب سرخ بچڑے 3 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہے۔ ان لال بچیا کی قربانی کے لیے یہودیوں نے ایک جگہ جبل زیتون پر بنائی ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ سیہونیوں نے ان گائے کو ذبح کرنے کے لیے اوزار بھی تیار کر لیے ہیں، یعنی ایک ایسی چھری جو ہیرے سے تیار کی گئی ہے۔ ناسا کے ایک رپورٹ کے مطابق 8 اپریل 2024 کو ایک سورج گرہن ہوگی جو انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہوگا، کیونکہ اس سورج گرہن کے ساتھ ایک دمدار ستارہ بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوگا جسے انہوں نے ڈیول کومیٹ کا نام دیا ہے، جسے 8 اپریل کے سورج گرہن کے 13 دنوں بعد لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔
یہودیوں کو اس سورج گرہن اور ڈیول کومیٹ کے متعلق 1 سال قبل ہی خبر ہو چکی تھی۔ یہودیوں کے مطابق 8 اپریل یعنی سورج گرہن کا دن ہی وہ وقت ہے جب ان کے لال گائے کی قربانی جبل زیتون پر دی جائے گی، جس قربانی کے بعد خدا کی مدد ان کے لیے آئے گی، جو کہ انہیں مسیحا یعنی دجال کی شکل میں ملے گا اور 3rd ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ تو کیا یہ سرخ بچیا ہی وہ چنگاری ہے جو پوری دنیا کو عظیم جنگ کے لپیٹ میں لینے والی ہے اور جہاں سے آخری نشانیاں اور علامت قیامت کا ظہور ہوگا؟